بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 318، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جو کہتا ہے یا رب نطفہ، یا رب علقہ، یا رب مدغہ۔ بس جب اللہ اس کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے مذکر یا مؤنث، بدبخت یا نیک بخت، اس کا رزق کتنا ہے اور اس کی مدت حیات کتنی ہے، پھر وہ سب اس کے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رحم مادر کے اندر نطفہ قرار پکڑتا ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور جب وہ حمل قرار پکڑتا ہے تو فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رب نطفہ ہو گیا۔ پھر وہ پانی جب اپنی حیت تبدیل کرتا ہے، علقہ کی شکل اختیار کرتا ہے، یعنی جمع ہوا خون، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ پھر جب وہ علقہ جمع ہوا خون، جب وہ مدغہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ فرشتہ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رب مدغہ ہو گیا، یعنی گوشت کا ٹکڑا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے۔ نطفہ سے علقہ اور علقہ سے مدغہ، یہ پروسیجر جو ہے وہ 120 دن کا ہوتا ہے، یعنی ہر 40 دن کے بعد اس کی حیت تبدیل ہوتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ 120 دن کے بعد جو ہے وہ نطفے کے اندر جان آتی ہے۔ پھر فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتا ہے مذکر یا مؤنث، شقی یا سعید، نیک بخت یا خوش بخت، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی مدت حیات کتنی ہوگی۔ تو یہ سب کچھ فرشتہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے لکھ دیتا ہے۔ تو محدثین نے کہا کہ جب فرشتے کو یہ پتہ ہے ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی مدت حیات کتنی ہوگی، اس میں دنیا میں آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، یا پیٹ کے اندر ہی اس نے فوت ہو جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب فرشتے کو معلوم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، جو امام الرسول ہیں، محبوب خدا ہیں، تو پھر بدرجہ اولا اللہ پاک کے فضل اور اللہ پاک کے اذن سے اور اللہ پاک کے عطا کرنے سے حضور کو بھی علم غیب ہے۔ اسی طرح اس حدیث پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ شکم مادر کے اندر، رحم مادر کے اندر سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو مجبور ماض بنایا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو اللہ نے اختیار دیے ہیں، نیکی کا بدی کا رستہ بتایا ہے اور اسے قوت دی ہے اور اختیار دیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ جو چیزیں لکھ دی ہیں اس کے مقدر کے اندر، یہ بائی فورس نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی اور ابدی کی بنا کے اوپر جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ جو اس نے دنیا کے اندر آ کے کرنا ہے اللہ جانتا ہے، تو جو اس نے از خود کرنا ہے وہ اللہ پاک فرشتے کو حکم دیتا ہے اور وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے بائی فورس ایسا نہیں کیا، اللہ پاک نے انسان کو مجبور ماض پیدا نہیں کیا، بلکہ اختیار دے کے بھیجا ہے اور اسے دو رستے بتا دیے ہیں، اور دو رستوں میں سے وہ خود جو ہے نیکی کا اور بدی کا راستہ خود اختیار کرتا ہے۔ انسان کوئی بھی نعوذ باللہ گناہ کر کے یہ کہے یہ تو اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا تھا، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی اچھائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی برائی ہے وہ انسان کی اپنی شامت اعمال ہے۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔